اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ کا بے پایا فضل اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو، جملہ اہل ایمان کو، دولت ایمان و عمل، عقیدے کی صحت و سلامتی کے ساتھ جمعۃ المبارکہ سید الایام کا موقع نصیب فرمایا اور نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق رفیق بھی عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ یہ ماہ مبارک شعبان المعظم، جس کے لیے سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الرجب شہر اللہ، الشعبان شہر، رمضان شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ۔ ایک حدیث میں آقا نے یوں ارشاد فرمایا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان اس کھیتی کو پانی دے کر سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک اس پکی ہوئی کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ام المؤمنین سیدۃ النساء حضرت بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے کبھی بھی سرکار کو اتنے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے ماہ خیر شعبان المعظم کے علاوہ نہیں دیکھا۔ سرکار شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رات اچانک سرکار کو میں نے دیکھا کہ وہ میرے بستر پر جلوہ بار نہیں ہے۔ رات کے آخری پہر تو میں اٹھی اور اٹھنے بعد سرکار کو تلاش کیا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں قبرستان میں جلوہ بار ہیں، اور وہاں مومنین کے حق میں دعائے بخشش و مغفرت فرما رہے ہیں۔ سرکار نے جب حضرت ام المومنین کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا تم یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے تمہاری کوئی حق تلفی کی؟ تو ام المومنین کہتی ہے اللہ کے رسول یہ خیال تو آیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار جو ہے آج کسی دوسری اہلیہ محترمہ کے یہاں تشریف لے گئے اور رات کی اس پہ فطری بات ہے۔ سرکار کو جب وہاں جنت البقیع میں دیکھا تو سرکار امت کے حق میں دعائے بخشش اور مغفرت فرما رہے تھے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں سرکار کثرت سے تلاوت فرماتے تھے، اور یہ خاص مہینہ ہے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا۔ شعبان المعظم بڑی عظمتیں اور برکتیں لیے ہوئے حاضر ہیں۔ اس کا اندازہ اسی سے لگ جاتا ہے کہ جب سرکار نے یہ فرما دی کہ یہ میرا مہینہ، یہ میرا مہینہ ہے، فرماتے ہیں جس طرح سے انبیاء و مرسلین عظام پر اللہ تعالیٰ نے مجھے عظمت و فضیلت و بزرگی عطا کی ہے، ایسی ہی
دیگر مہینوں پر اللہ تبارک و تعالی نے شعبان المعظم کو یہ بزرگی و فضیلت عطا فرمائی۔ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مہینہ بہت پسند تھا۔ ذرا اس پر توجہ فرمائیں کہ کیا یہ سرکار کو ہی پسند ہے یا رب العزت کو بھی پسند ہے؟ مفسرین اعظام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام نوع میں یعنی ہر قسم میں جو اس نے پیدا کی ہے اس میں سے 4 چیزوں کو پسند فرمایا، ہر قسم سے 4 چیزوں کا انتخاب فرمایا۔ ملائکہ مقربین میں 4 فرشتوں کا انتخاب فرمایا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو خاص فرمایا۔ اپنی کتابوں میں 4 کتابیں منتخب فرمائی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مقدس۔ اس میں قرآن مقدس کو مخصوص فرمایا۔ فرماتے ہیں اولو العزم انبیاء و مرسلین میں 4 کو پسند فرمایا، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سے اپنے محبوب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ 4 دریا جاری فرمائے، دریاؤں میں 4 کو پسند فرمایا، سیحون، جیحون، نیل اور فرات کو، اور اس میں جو ہے فرات کو پسند فرمایا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور فرماتے ہیں کہ ایسے ہی 4 مقامات مقدسہ کا انتخاب فرمایا، حرم مکہ، حرم مدینہ، بیت المقدس اور لبنان، کوہ لبنان جسے کوہ طور سینا بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کو مقرر فرمایا، پسند فرمایا۔ مسجدیں بھی 4 جس میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو مقدس فرمایا، مقرر جو ہے انتخاب فرمایا۔ مہینوں میں بھی 4 مہینوں کو افضلیت و برتریت عطا فرمائی، جس میں شعبان المعظم کا انتخاب فرمایا اور اسے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا۔ یہ وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں عبادت کرنے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خصوصی رحمت، نظر رحمت فرماتا۔ فرماتے ایک دن جبریل امین سدرات مکین بارگاہ رسالت معاب علیہ السلام میں تشریف لائے۔ رات کا پہر تھا، سرکار سے حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ جانتے ہیں یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا اے جبریل بتاؤ کون سی رات ہے؟ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام یہ شب براءت ہے، مغفرت کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ قبیلہ بنو کلب اس زمانے میں سب سے زیادہ غلہ بانی کرنے والا ایک قبیلہ تھا، جس کے پاس بھیڑ بکریوں کا جو ہے ایک تانتا تھا، اس کا شمار مشکل تھا۔ فرماتے ہیں کہ ان بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیا
وہ بکریاں تو بہت دور کی بات ہے. آج جو ہمارے یہاں بھیڑ بکریاں پائی جاتی ہے، کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے بالوں کو گن سکے؟ تو اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسا کریم اور کیسا مشفق و مہربان ہے. اس کی رحمت ہمیں بار بار اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، قدم قدم پر ہماری رہنمائی کر رہی ہے. ہر لمحہ ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو تمہارا خالق ہے کوئی، تمہارا مالک ہے کوئی، تمہارا پالنہار ہے کوئی. تم اسے کیوں بھول رہے ہو؟ تم اسے کیوں نظر انداز کر رہے ہو؟ تم کیوں اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے؟ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. کیسے پہچانا؟ کہتے ہیں میں جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ یہ کام میں کر لوں گا، کوئی نہ کوئی سبب ایسا پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کام مجھ سے نہیں ہو پاتا. میں سوچتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں کہ یہ میری قوت ارادی کو توڑنے والی کون سی ذات ہے. تو پھر جب میں نے غور و فکر کیا تو پتا چلا مجھے کہ ہاں کوئی ایک ذات ایسی ہے جو مجھ پر غالب ہے، میرے ارادوں پر غالب ہے اور وہ میرے ارادوں کو توڑ دیتی ہے. وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. کسی نے ایک کاشتکار سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہا تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ ایک کسان سے پوچھا، ایک کاشتکار سے پوچھا. تو وہ دیہات کی سیدھی سادھی زبان میں کہتا ہے ارے میں نے اپنی کھیتی سے پہچانا کہ اللہ ایک ہے. کیسے پہچانا؟ کہتا میں نے اپنی کھیتی سے، اپنی زمین سے پہچانا کہ اللہ ایک ہے. اس سے پوچھا کہ تو نے کیسے پہچانا؟ زمین سے کیسے سمجھا تو نے کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ ایک کیسے ہے تو نے کیسے پہچانا؟ تو وہ کہتا ہے دیکھو اگر آگے جگہ ہے تو تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آگے آ جاؤ تاکہ آنے والوں کو جگہ بھی مل جائے اور آپ لوگوں کو کوئی دقت و دشواری بھی نہ ہو. صفوں کی درستگی میں بھی جو ہے معاملہ بہتر ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. چھوٹے بچے جو ہیں ان کو اوپر کے لیے بھیج دیا جائے تاکہ وہ اوپر بیٹھے، نیچے جگہ بڑوں کے لیے کام ہے. درود شریف پڑھے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ دیہاتی سیدھی سادھی زبان میں کہتا ہے میں نے اللہ کو اپنی زمین سے، اپنی کاشتکاری سے پہچانا کہ اللہ ایک ہے. کہتے ہیں کیسے پہچانا؟ کہتا ہے وہ میں باجرہ بوؤں، جوار بوؤں، مکئی بوؤں، گیہوں بوؤں، چاول بوؤں، مسور بوؤں، ارد بوؤں، تور بوؤں، کوئی سی بھی دال زمین میں بوؤں، کوئی سا بھی دانہ میں زمین میں ڈالوں، اس کے بعد جب اس میں بالیں آنا شروع ہوتی ہیں، جب وہ ہریالی کی شکل میں جڑ پکڑ کے اوپر کو نکلنا شروع ہوتا ہے تو ہر دانے سے ایک ہی پتا نکلتا ہوا نظر آتا ہے مجھے. سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آئی؟ ایک ہی پتا زمین سے اگتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ پتا یہ بتاتا ہے، جتاتا ہے کہ اے دنیا والوں سنو، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات یکو تنہا، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں ہے. اس
وہ یک و تنہا. اسی کو حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہر کیا ہے کہ زمین روئے وحدہ لا شریک لا گوئے. ہر زمین سے اگنے والا دانا دن کا اللہ کی وحدانیت کی دلیل دیتے ہوئے دنیا والوں کو آتا کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں، پرستش کے لائق نہیں، پوجا کے لائق نہیں، معبود ہونے کے لائق نہیں. اگر کوئی کائنات میں کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات. ایک بڑھیا سے کسی نے پوچھا، قرآن پاک میں فرمایا گیا اگر زمین و آسمان میں چند خدا ہوتے تو ضرور فساد ہو جاتا. ایک بڑھیا سے پوچھا کہ یہ بتا تو نے اللہ کو ایک کیسے جانا پہچانا؟ تو وہ کہتی ہے میں نے اپنے چرخے سے پہچانا. کہتے ہیں کیسے چرخے سے تو نے کیسے پہچانا کہ اللہ ایک ہے؟ کہتی ہے کہ جب میں چرخہ تنہا خود چلاتی ہوں تو اس کا جو دھاگا جو ہے اس کا جو سوت جو ہے اس کی پیندی پہ برابر سے اترتا ہوا آتا ہے. اسی درمیان اگر میرا نواسا آ جائے یا میرا پوتا آ جائے کھیلتا ہوا چھوٹا سا بچپنے میں اور وہ آ کر کے چرخے کو پکڑ لے اور وہ اپنی طرف کھینچنا چاہے اور میں اپنی طرف کھینچنا چاہوں تو وہی سوت بگڑ جاتا ہے، وہ پیندی پہ سیدھا نہیں اترتا. تو میں نے غور کیا عالم میں، کائنات میں جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پر آتا ہے، بارش اپنے وقت پر ہوتی ہے، سوکھی اپنے وقت پر ہوتی ہے، اور جو ہے موسم کی تبدیلی اپنے اپنے وقت پر ہوتی ہے. یعنی عالم کا نظام بالکل ٹھیک اپنے مقررہ وقت پر چل رہا ہے. تو میں نے بہت غور و فکر کیا، میں نے بہت سوچا اور سمجھا کہ اگر وہ قرآن کی زبان بول رہی ہے، قرآن نہیں جانتی تھی، وہ کہتی ہے اگر دنیا میں چند خدا ہوتے تو ایک کہتا کہ میں سورج نکالوں گا، دوسرا کہتا کہ نہیں میں چاند نکالوں گا، ایک کہتا کہ میں بارش لاؤں گا، دوسرا کہتا کہ میں آندھی اور طوفان لاؤں گا، تیسرا کہتا ہے کہ جو ہے میں سمندروں کو اچھال دوں گا. تو کہتی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے جھگڑتا. اگر یہ جھگڑتے تو عالم کا نظام جو ہے وہ متاثر ہو جاتا، تو پھر یہ سکون جو میسر ہے وہ سکون میسر نہیں آتا. لہذا میں نے اپنے چرخے سے پہچانا کہ عالم کو چلانے والی ایک ذات ہے، یک و تنہا، وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. غور کرنے پر سب کچھ میسر ہے. ہم نے وہ صلاحیتیں، وہ چیزیں ہم چھوڑ چکے. ہمیں سوچنے سمجھنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، ہم اسے گنوا رہے ہیں. ہر منزل پر، ہر مقام پر، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ نے ہمیں دماغ جیسی ایک عظیم نعمت دی ہے کہ ہم اس کا صحیح سے استعمال کریں گے تو دنیا بھی ہماری کامیاب رہے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب رہے گی. کاروبار کے اندر اگر آپ دماغ کا صحیح سے استعمال کریں گے تو ترقیات کے بام عروج پر پہنچ جائیں گے. لیکن ہم دماغ کا تو استعمال نہیں کر رہے. ہم بیٹھے ہوئے اپنے پڑوسی پر تکیہ لگائے بیٹھے اور نظریں گاڑے بیٹھے ہیں کہ اس کی دکان میں گاہک اتنے کیوں آ رہے، اس کی دکان میں لین دین کا معاملہ مجھ سے زیادہ کیوں ہو رہا ہے، یہ مجھ سے آگے ترقی کیوں کر رہا ہے. یہ نہیں دیکھتا بندہ خدا کہ وہ کیسے کر رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ کیوں کر رہا ہے، کیوں بڑھ رہا ہے، کیوں یہ سب ہو رہا ہے. کاش کہ یہ دیکھتا، یہ سوچتا کہ کیسے ہو رہا ہے تو یہ بھی اس ترقی کی منزل میں آ جاتا، یہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا. اللہ نے عقل
جیسی جو عظیم نعمت اسے دی ہے، اسے دیوانہ نہیں بنایا، پاگل و مجنون نہیں بنایا، اسے کھانے پینے کی صلاحیت بھی دی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ یہ اللہ کی اس نعمت کو کام میں نہیں لا رہا ہے، بلکہ دوسرے کے تعلق سے حسد و کینے کو دل میں لیے بیٹھا ہوا ہے۔ معلوم ہے حسد و کینہ کتنی بری بلا ہے۔ اللہ اللہ، آج جو اب آنے والی جو شب برات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آپ نے سنا، سرکار نے فرمایا کہ بنو قلب کے بھیڑ بکریوں کے برابر اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن اس میں چند ایسے لوگ جن کی اللہ مغفرت نہیں فرماتا، اس میں حسد کرنے والا، کینہ پرور جس کے دل میں کینہ ہو، اس کی بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ جو مکمل طور پر شراب کا عادی بن چکا ہے، اس کی بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ جو ماں باپ کی عزت و عظمتوں سے کھلواڑ کرتا ہے، ان کی عزت و عظمت کو تار تار کرتا ہے، انہیں اپنی نظر میں نہیں لاتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا ہے، ایسے شخص کی بھی بخشش و مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے مامون و محفوظ رکھے، ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنائے پروردگار۔ تو یہ سوچ رہا، یہ کینہ لیے بیٹھا ہوا ہے دل کے اندر، کاش کہ اے لوگوں تم دوسرے کی پرواہ نہ کرو، اپنے رب کی فکر کرو۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، بندوں نے نہیں۔ نہ تمہاری فیکٹری نے، نہ تمہاری کھیتی و کھلیان نے، نہ تمہاری مزدوری نے، نہ تمہارے کسی کام نے تمہاری ضمانت لی ہے کہ تمہیں روزی ملے گی۔ رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ بولو، اللہ نے۔ اس بات پر یقین ہے؟ تو یقین ہے تو اس یقین کو کامل بناؤ، اپنے دل کے اندر مضبوط رکھو۔ اللہ کی ذات پر ایمان کامل ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے کہیں کچھ اور دل میں رکھے کچھ۔ یہ منافقت ہے، منافقت۔ کیا اللہ سے منافقت کرنے کی تمہاری جرت ہے؟ تمہاری ہمت و طاقت ہے؟ کیا ہم اس لائق ہیں کہ اللہ سے دوغلی باتیں ہم کر سکیں؟ اللہ علیم و سمیع و خبیر و بصیر ہے، وہ قادر و توانا، قادر مطلق ہے، آن کی آن میں ہماری ہستی کو نیست و نابود فرما دے۔ اس لیے ڈرو اللہ سے، خوف کھاؤ اللہ سے، مانگو اپنے رب سے، گڑ گڑاؤ اپنے رب کے حضور۔ فرماتے اس رات میں، شب برات کی رات میں، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پروردگار عالم شب برات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، اور پوری رات اس کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی تم میں جو مجھ سے بخشش و مغفرت کا طالب ہے کوئی تم میں جو مجھ سے رزق کا طالب ہے کوئی تم میں جو عزت و عظمت کا طالب ہے کوئی تم میں جو میری محبت کا طالب ہے کوئی تم میں جو میری رضا کا طالب ہے، آؤ مجھ سے مانگو، آج کے دن میں تمہیں وہ چیز عطا کروں گا۔ پوری رات سرکار فرماتے ہیں صبح صادق تک، طلوع فجر تک یہ ندا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بندوں کو دی جاتی رہتی۔ ایسی رات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پورا سال سوتے رہے، دن بھر چکلے بازیوں میں، بعض لوگ رات بھر خرافات میں گزاری، اور فجر کے وقت بستر پر لیٹ گئے اور دن کے 2 بجے اٹھ رہے ہیں، 3 4 بجے اٹھ رہے ہیں اور منہ دھو کے ناشتہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ ترقی یافتہ قوموں کی علامت ہے؟ کیا ایسے لوگ ترقی کر لیں گے؟ ایسے لوگ تنزلی کا شکار ہوں گے، دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے چند راتیں ایسی اپنے کرم سے امت مصطفیٰ کو دی ہیں، جب قیامت کے دن بندہ پہنچتا ہے گناہوں کی پوٹلی گٹھری لے کر
تو اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے کیا میں نے تجھے یہ راتیں نہیں دی تھی کہ جن راتوں میں عبادت کر کے اپنی بخشش و مغفرت کرا لیتا اور یہ گناہوں کے بوجھ کو اس گٹھری کا وزن کچھ ہلکا کرا لیتا؟ تو اس وقت جب کفے افسوس ملے گا اس وقت کہے گا اے کاش کہ اے میرے مالک اے میرے خالق مجھے ایک موقع اور دے دے، میں دنیا میں واپس جا کر تیری عبادت و بندگی کا حق کروں۔ تو اس وقت کا مانگنا یہ بیکار ہوگا کیونکہ آوا گون اہل اسلام میں نہیں ہے۔ یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جانور بن کر پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی کوا بن جاتا ہے، کوئی چیل بن جاتا ہے، کوئی کبوتر بن جاتا ہے، کوئی بندر بن جاتا ہے۔ یہ ان کے عقائد ہیں، یہ وہ جانے، لیکن اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ سے دنیا میں بھیجا جائے گا۔ ہاں مرنے کے بعد دوبارہ حشر میں اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا۔ تو یاد رکھو یہ جو وقت مل رہا ہے تمہارے لیے غنیمت ہے، ہمارے لیے غنیمت ہے۔ اس وقت کو کام میں لاؤ، اس وقت کو کام میں لاؤ، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اپنی نافرمانیوں کا اقرار کرو۔ فرماتی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے سرکار کو ایک دن دیکھا، شب برات کی رات تھی، کہ سرکار ایک کونے میں سجدے کی حالت میں ہے اور اپنے رب سے عرض و معروض کر رہے ہیں، اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ، تو میری بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ تو میرے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ تو میرے حال پر کرم فرما دے، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ میری خدمتوں کو قبول فرما لے۔ متفرق طور پر سرکار اپنے رب کے حضور عرض و معروض کر رہے ہیں اور آنکھوں سے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہے۔ کسی موقع پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ اور ایک جگہ فرماتے دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، دن بھر کھیل کود میں گزارنا، شب صبح تک سونا تجھے اور پوری رات سو کر کے گزارنا۔ ارے دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ارے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ اللہ، اے لوگوں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھو، سوچو کہ آج ہم پر یہ الجھنیں یہ مصیبتیں کس وجہ سے؟ یہ ہمارے اعمال کا صلہ ہے، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہمیں مل رہی ہے کہ ہمیں ہماری ہی عبادت گاہوں سے دور کرنے کا پلان بنا لیا گیا، ہماری ہی عبادت گاہوں سے ہمیں روکنے کا پلان بنا لیا گیا۔ اللہ کے نام کو بلند کرنے پر روک لگانے کی ان کفار و مشرکین نے ناپاک سازشیں رچنا شروع کر دی۔ یہ آج کی نہیں ہے بلکہ یہ بہت پرانی سازش ہے، یہ کل بھی ناکام ہوئے تھے، انشاءاللہ آگے بھی ناکام ہوں گے، لیکن تم کب جاگو گے، کب اٹھو گے، کب اپنے آپ کو پہچانو گے، کب حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے تمہارے دل تیار ہوں گے، کب حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے تم متوجہ ہو گے۔ یہ رات آنے والی رات بڑی عظمتوں برکتوں والی رات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان جب شب برات آتی تھی اس سے پہلے اپنے تمام رشتہ داروں سے جو ہے ملاقات کر کے اپنی معذرت چاہتے تھے، معافی چاہتے تھے کہ اگر زندگی میں میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی جو ہے تمہیں نقصان پہنچا ہو، تو میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر تم سے میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی کا خواستگار ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ تو یہ وہ رات ہے آنے والی۔ سرکار نے فرمایا، میں نے جو ابھی عرض کیا کہ کئی لوگوں کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو رشتہ داریاں ختم کر چکے ہیں، رشتے ناطے توڑ چکے ہیں۔ اے اللہ کے
دیکھتا وہ اسے نہیں دیکھتا۔ مسلمانوں کیا یہ اسلامی تعلیمات ہیں؟ ذرا افسوس کا مقام ہے، دل پر ہاتھ رکھو اپنے۔ ارے یہ وہ رات ہے آنے والی، اب بھی سمجھ جاؤ اپنے ان رشتے داروں سے بھلے سے دیکھو، یہ بات یاد رکھو، بشری تقاضوں میں، شیطانی وسوسوں سے، نفسانی خواہشات سے غلطیاں بڑے سے بھی سرزد ہو سکتی ہے اور چھوٹے سے بھی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھو تم میں بڑا وہ ہے جو آگے بڑھ کر اسے معاف کر دے اور اپنے گلے سے لگا لے۔ آج چچا بھتیجے سے دور ہے، بھتیجا چچا سے دور ہے، بیٹا باپ سے دور ہے، باپ بیٹے سے دور ہے، بھائی بھائی سے دور ہے، بہن بھائی سے دور ہے۔ کیا یہ تمہاری اسلامی تعلیمات ہیں؟ شرم و حیا نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، پھر شان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بولو ذرا، دل پر ہاتھ رکھو، کیا یہ اسلامی تعلیمات ہیں؟ یاد رکھو، آج یہ عہد کرو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو جملہ اہل ایمان کو توفیق دے، اب تک جو کچھ بھی رشتہ داریوں میں ہو چکا غلطیاں ہو گئی اسے نظر انداز کر دو، اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دو۔ شب برات آنے سے پہلے جاؤ، ان سے ایک دوسرے سے معذرت طلب کرو اور گلے ملو، دل سے معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ اس رات تمہاری بھی بخشش فرما دے، اس کی بھی مغفرت فرما دے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کے حق میں دعائے بخشش و مغفرت کر دو، اس کی قبر پہ جا کے احسان ثواب کر دو، تاکہ جو کچی جو دوری رہ گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دے، اور کل قیامت کے دن وہ تمہارا گریبان نہ پکڑ لے۔ اگر ذرا سی تم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، آج تمہارے پاس طاقت و قوت و ثروت ہونے کی حیثیت سے، دبدبا رعب و جاہ و جلال ہونے کی حیثیت سے، وہ غریب و مجبور و محتاج و لاچار تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا ہے، لیکن جب قیامت کے دن میدان حشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا سوائے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے، سب امیدیں وہی بندھی ہوئی ہوں گی، تب وہ اپنے نفس سے عرض کرے گا اے اللہ میرا حق مجھے دلا دے۔ تو یاد رکھنا عدل و انصاف الہی یہ ہے کہ وہ حق تمہیں دینا پڑے گا، وہ دیو گے کیسے؟ اگر تمہارے پاس نیکیاں ہیں تو وہ نیکیاں سب تمہاری اسے دے دی جائیں گی، اور نیکیاں نہ ہو تو اس کی جتنی بدیاں ہیں وہ سب بدیاں تمہاری ہی گٹھری میں باندھ دی جائیں گی۔ ایک تو خود کا بوجھ اٹھتا نہیں ہے، پھر دوسرے کا کیسے بوجھ اٹھاؤ گے؟ ذرا اس دن کا خیال کرو۔ اس لیے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، غلطیاں ہو گئی بشری تقاضے میں، لیکن اب معاف کر دو۔ شب برات کے آنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے ملو، اگرچہ وہ تمہارے گھر نہیں آتے لیکن تم بڑکپن رکھتے ہوئے ان کے گھر چلے جاؤ۔ میں نے پیچھے بھی ایک واقعہ عرض کیا تھا، اب وقت نہیں ہے کہ حضرات حسنین کریمین کا وہ واقعہ پھر سے طویل عرض کروں، صرف اتنا ہی تو امام حسین نے کہا تھا بھائی جان دل چاہتا ہے میں آ جاؤں، لیکن نانا جان کا فرمان ہے کہ جو پہل کرے گا جنت میں وہ پہلے جائے گا، آپ کے ہوتے ہوئے بڑے بھائی کے جنت میں چھوٹا بھائی چلا جائے مجھے یہ گوارا نہیں ہے، لہذا آپ قدم رنجا فرما لیں، آپ تشریف لے آئیں تاکہ میں بھی اور آپ بھی دونوں جنت کے مستحق ہو جائیں۔ لہذا حضرت امام حسن نے اتنا سنتے ہی دوڑ پڑے تھے اپنے بھائی کے گھر کی طرف۔ کیا ہم حسنی حسینی ہو کر، امام حسن و حسین کے ماننے والے ہو کر، کیا ہم یہ پہل نہیں کر سکتے؟ امام حسن و حسین کی سنت پر عمل نہیں کر سکتے؟ تو پھر ہمارے لیے دف ہے ایسی محبت پر، حیف ہے ایسی محبت پر کہ ہم محبت میں جھوٹے ہیں، دعوے میں جھوٹے ہیں اہل بیت اطہار کی۔ لہذا لوگوں اٹھو، جاؤ، آج ہی نماز جمعہ کے بعد جاؤ اپنے گھروں پر، اپنے ان رشتہ داروں کے پاس جاؤ، ان کے چھوٹے بچوں کے سروں پر پیار بھرا ہاتھ پھیرو اور محبت بھرا ہاتھ پھیرو اور معافی چاہو، گلے سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ۔ دیکھو وہ بچے تمہاری عزت
عزت و عظمت کیسے کریں گے، ان کے ماں باپ تمہارے پاس کیسے آئیں گے. یہ محبتوں کو بڑھانے کے طریقے ہیں. اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آج طبیعت اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں اتنی دیر گفتگو کر سکوں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم و احسان ہے کہ وہ جس خدمت پر اس نے معمول کیا ہے، دل چاہتا ہے کما حقہ میں نادان اور میں بھی جو بھی مجھ سے دین کا پیغام پہنچایا جا سکے میں آپ تک کما حقہ پہنچا دوں. مجھے خوشی اس بات پر ہوگی اگر آپ لوگ عمل کر لیں گے تو میرا یہاں آنا بھی، آپ کا یہاں جمع ہونا بھی، یہ سب کامیاب و بامراد ہے. اللہ مجھے بھی بخشش و میری بھی مغفرت فرمائے، میرے ماں باپ میرے اہل خانہ کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، اور آپ سب حضرات کی اور جملہ اہل ایمان کی بخشش و مغفرت فرمائے. یہ رات عبادت کی رات ہے. ہمارے یہاں اتوار کی شب میں بعد عشاء کی نماز 9:30 بجے رکھی گئی ہے تاخیر کے ساتھ، تاکہ جو لوگ کھانے وانے سے فارغ ہونا فارغ ہو کر کے اطمینان و سکون کے ساتھ آ جائے. عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہاں محفل ہوگی، وہ 12 بجے تک رہے گی. 12 بجے اس کا اختتام ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ لوگ نوافل پڑھو یا آپ لوگ جو ہے قبرستان وغیرہ جا کر حاضری دے کے آؤ، اور ٹھیک 3 بجے رات میں حلقہ ذکر اور دعا کی محفل کا اہتمام کیا گیا ہے. کوشش کرو کہ اس میں کثیر تعداد میں تشریف لاؤ، حلقہ ذکر کرو. وہ خاص وقت ہے جس وقت میں سرکار نے فرمایا کہ رب اپنے بندوں کی طرف خصوصی وقت پر متوجہ ہوتا ہے، لہذا اس وقت میں اپنے گناہوں کو یاد کرو اور اس محفل میں آنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ کے آنا، ورنہ یاد رکھو ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی چاہے کتنا ہی وہ اس محفل میں بیٹھا رہے، کتنا ہی روتا رہے گڑگڑاتا رہے، لیکن جب تک اس کا بھائی اس سے ناراض ہے، اگر رشتہ اس کا ٹوٹا ہوا ہے تو وہ بخشش و مغفرت کے لائق نہیں ہے. تو لہذا اس محفل میں شرکت کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور جو ہے بڑے ہی مسرت کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ 27 مارچ 2021 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مدرسہ غوثیہ انوار العلوم کی جانب سے ایک عظیم الشان جلسے دستار بندی کا اہتمام افضل شادی محل پرانی گردہلی بنگلور میں کیا گیا ہے، جس میں حضرت مفتی کرناٹک علامہ مفتی انور علی حشمتی صاحب تشریف لائیں گے، اور مہمان خصوصی حضرت علامہ سید شاہ کمال اختر صاحب بہار ہوں گے، اور خصوصی مقرر مولانا شہادت حسین الہ آبادی کی ہوگی، اور اس کے علاوہ علماء و مشائخ مقامی بھی تشریف لائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس دستار بندی میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمد